باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میرے بھائیوں اور عزیز وقار تم سب کو پتہ ہے کہ ابھی 23 مارچ کا دن گزرا ہے، پریڈ سیٹ ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے پاک فوج نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے پریڈ کو سر انجام دیا ہے، اور اپنے جو ہے اسلحہ مسئلہ جو بھی ہے، مزائل شزائل حیدر ویدر جو بھی ہے، بہت اچھے طریقے سے دکھایا ہے۔ پاکستان بہت ماشاءاللہ طاقتور اور بہت ہی بہادر ملک ہے۔ لیکن میرا یہ ایک سوال ہے، کچھ تصویروں میں آپ کو دکھانا ہوں کہ یار یہ کیا، اب پہلے یہ ایک تصویر دیکھیے کہ یہ کس طرح کیا حساب کتاب ہوئے، یہ کیوں لوگ نہیں آئے ہیں، کہ آپ کیسے مطلب کہ پوری دنیا کو آپ ایک قسم کا پاکستان کی فوج کا آپ آئینہ دکھا رہے ہو کہ کیسے لوگ اپنی عوام بھی پاکستان کی فوج کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے لوگ۔ تو کیونکہ یہ تو حالات جو بھی ایک قسم کے فوج کو بہت ہی بدنام قسم سے کر دیے لوگوں نے، اور یہ خود ہی بدنام ہوئے ہیں۔ الیکشن میں یہ گھسے ہوتے ہیں، ہر جگہ میں فوج گھسی ہوئی ہوتی ہے، آخر کار یہ سب کچھ تو ہونا ہی ہوتا ہے نا۔ تو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں یہ پوچھ سکتا ہوں تمام یہ جتنے بھی ہے ہمارے اعلیٰ درجے کے جو جتنے بھی لوگ ہیں، آخر ہم نے تو اس دنیا میں پوچھنے سوال کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہم قیامت کے دن بھی ان کے ہاتھوں میں ان سے پوچھیں گے کہ بھائی کہ آپ نے کیوں یہ اس طرح حالات پیدا کیے ہیں پاکستان کے اندر، کہ آپ کو 23 مارچ کے اندر حالانکہ تم لاکھوں کروڑوں کا خرچہ کرتے ہو، جہاز اڑاتے ہو، رنگ منگ بناتے ہو، یہ کیا ہے پیرشوٹ تم جلاتے ہو، ٹینک اور فلانا ڈنگا ڈمکانا مزائل، یہ سب کچھ تم شوق اینڈ کراتے ہو، لیکن تم کو اپنی ہی عوام سپورٹ نہیں کرتی ہے۔ تو یہ کیا حساب کتاب ہوئے، یہ ہم آپ عوام کی آنکھ میں آپ مٹی ڈال رہے ہو کہ آپ پوری دنیا کی آنکھوں میں مٹی ڈال رہے ہو۔ اسرائیل کے آنکھوں میں تو آپ مٹی ڈال نہیں سکتے ہو، تو لازمی بات ہے آپ پاکستان کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کی کر رہے ہو۔ تو انشاءاللہ ہم اگر ہمارے اندر کوئی اتنی طاقت ہوئی ہم آپ سے پوچھ سکے تو انشاءاللہ ہم آپ سے اس سوال کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے، کیوں نہیں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ تو اگر نہیں ہوئے تو انشاءاللہ ہم آپ کو قیامت کے دن گریبان سے پکڑیں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہوئے، کیوں یہ اتنے لوگ نہیں آئے، کیوں آپ ہمارے اربوں خربیں پیسے ضائع کر رہے ہو ایک شومنٹ کے لیے، حالانکہ ہمارے لوگ پچھلے 2 سالوں کے اندر لوگ آٹے کی وجہ سے مر رہے تھے۔ تم نے دیکھا ہوگا پچھلے سالوں میں کہ لوگ آٹے کی لائنوں میں لگ رہے تھے اور مر رہے تھے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ آپ تو خربوں اربوں ڈالر، آپ اربوں روپے آپ لگا رہے ہو اس کے اوپر، تو یہ کیوں ہوئے؟ تو برائے مہربانی آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس چیز کے بارے میں آپ تھوڑا سا سوچئے اور ہم کو ہمارے پاکستانی ہونے کا حق دیجئے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ کیوں اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہو، کیوں آپ دنیا میں بدنام ہو رہے ہو؟ دنیا تے میں ہو ہی بدنام جب تک آپ ہمارے عمران خان کو آپ سامنے نہیں لاتے ہو فرنٹ گراؤنڈ پہ۔ آپ اگر اسی طرح سے عزت کے کیس بناتے رہے ہو تو آپ اور ذلیل ہوتے رہو گے۔ اسی طرح آپ کے گراؤنڈ میں بھی کوئی بندہ نہیں آیا ہے، تو برائے مہربانی آپ اپنے آپ کو سنبھال کر تھوڑی سی ٹف قسم کی قدم رکھیے، کیونکہ ایک بہت ہی ہمارا بہت ہی مخصوص ادارہ ہے۔ تو مجھ کو خود یاد ہے، میں 2018 میں کار مکینک کا کام کرتا تھا، میں چھپ کے گیا تھا استاد سے پریڈ دیکھنے کے لیے، لیکن میں اندر داخل خیر عام بندے تو اندر داخل ہی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم باہر گئے تھے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگا تھا، بہت ہی اچھا حساب کتاب تھا کہ لوگ بھائی آتے ہیں اور جہاز وہ شوں کر کے آتا ہے، شوں کر کے جاتا ہے، رنگ شنگ بہاتا ہے وہ اوپر نیچے سے ہو رہا ہے، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہ۔ لیکن ان 3-4 سالوں کے اندر ان کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی میرا یہ التماس ہے، یہ گزارش ہے اپنے عزیز و وقار سے، اپنے بڑوں سے جو ہمارے پیسوں سے ہمارے خیر ہمارے ایک حساب کے نوکر ہوتے ہیں یہ، اور یہ کیسے مطلب کہ ہم کو اس چیز کے بارے میں جواب نہیں دیں گے؟
تو إياك نعبد وإياك نستعين في أمان الله.